اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، سورۃ الحجرات کی ابتدائی 5 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بڑھ بڑھ کے نہ آیا کرو، اس کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو اور نہ ہی ان سے زور سے باتیں کیا کرو، بلند آواز سے باتیں نہ کیا کرو، جیسے ہم ایک دوسرے سے جھڑک کے زور سے باتیں کرتے ہیں، مبادا تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر لیا ہے، اپنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کمروں کے پیچھے سے آواز لگاتے ہیں، ان میں سے بیشتر بے عقلے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ اتنا صبر کرتے کہ آپ باہر تشریف لے آئیں ان کے پاس، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ یہ سورہ حجرات ہے اور سورہ حجرات کی 5 آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی سے کس طرح سے پیش آنا ہے اس کے سلسلے میں تنبیہات اور توجیہات پیش کی جا رہی ہیں۔ سورہ کا نام حجرات ہے، اور حجرات وہ جگہ جسے باؤنڈری کر دیا گیا ہو، جسے گھیر دیا گیا ہو، اور جس کے اندر انسان کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اور لوگوں سے کاٹ کے الگ تھلگ تنہائی میں رہ سکے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی رازداریوں کے ساتھ، اپنے گھریلو ضروریات کے ساتھ۔ اسی لفظ پر اس سورہ کا نام ہے، اور اس سورہ کے اندر مختصراً جو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سوسائٹی، جو بھی معاشرہ، جو بھی خاندان، جو شخص اور فرد اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، گزارنے والا ہے،
ان کو ایک سسٹم فالو کرنا پڑے گا، ایک نظام کے تحت چلنا پڑے گا۔ اگر وہ نظام کو نہیں اپنائیں گے تو وہ بکھراؤ کا شکار ہوں گے، بربادی کا شکار ہوں گے، تباہی کا شکار ہوں گے۔ حجرہ کا ترجمہ تو میں نے آپ کو بتایا، مگر بہت ہی خوبصورت سی تلمیح ہے، اشارہ ہے، ایک نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے قاری کے سامنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے سامنے، سمجھنے والے کے سامنے رکھ رہا ہے کہ زندگی اگر آپ کو گزارنی ہے تو کچھ پابندیاں ہوں گی، کچھ باؤنڈریز ہوں گی، کچھ حدود ہوں گے، اور ان حدود کے تحت آپ کو بسر کرنا ہے۔ کہنا تو مقصود ہے اللہ کے رسول کی قیامگاہ کے سلسلے میں حجرہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن ذرا سا بھی غور کریں ہم تو بہت ہی خوبصورت تلمیح ہے اس کے اندر، اس سورہ کے اندر، جو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے بیان فرما رہا ہے، اور مومن کا لفظ بار بار اللہ تعالیٰ ان آیات میں ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے سامنے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی رسول کے ساتھ پیش کیا ہے، حالانکہ وہاں اللہ نہیں، رسول موجود ہیں، اور ساری گفتگو، ساری بات چیت، سارے سوال و جواب سب اللہ کے رسول سے ہونے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو وہاں رکھ کر کے یہ مومنین کو بتا دیا ہے کہ رسول سے پیش آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی وہیں ہوں، مجھ سے غافل مت ہونا۔ رسول جو کہہ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، رسول جس چیز کی فہمائش کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں، رسول کی بات وہ میری بات ہے۔ اس لیے اگر تمہیں اللہ کے رسول کے سامنے کوئی گزارش کرنی ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے، کوئی بات پیش کرنی ہے، تو اس میں بہت زیادہ اچھل کود، لپک کے، آگے بڑھ کے، اپنے آپ کو نمایاں کر کے نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ، با ادب، با اخلاق، ہوشیار مومن کی طرح سے تمہاری گفتگو ہونی چاہیے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور دوسری جگہ سورہ مجادلہ میں اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بہت زیادہ شوق ہے اللہ کے نبی سے بات کرنے کا، فقدموا بین یدی اللہ ورسولہ صدقہ، تو اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے سامنے تم صدقہ پیش کرو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر جو ایک بڑکپن کا احساس پیدا ہو رہا ہے، جو اپنے آپ کو یہ نمایاں کرنے کا احساس پیدا ہو رہا ہے، وہ نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو منافق ہیں، وہ لوگ جو بخل کے شکار ہیں، وہ لوگ ایمان میں شک و شبہ کا شکار ہیں، ان کے دل پیسہ خرچ کرنے پہ اتنے آسانی سے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ اس کی بھی شرط رکھ دی ہے کہ اگر ایسا کرنا ہے تو پہلے پرچی کٹاؤ، پہلے اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کے حضور نذرانہ گزارو، اور اس کے بعد پھر تم کو ٹائم ملے گا تب آ کر کے بات کرنا۔ ایسا ہو رہا تھا مدینے میں کہ ایک بڑا گروپ منافقین کا وہ مومنین میں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول سے بہت قریب ہیں، ہم جب چاہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، ہماری ہر بات رسول مانتے ہیں، ہم کو بڑا وقار حاصل ہے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول کی محفل میں موجود ہوتے تھے اور آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوتے تھے یا آپ کی نصیحت کو سن رہے ہوتے تھے، ایسے میں کوئی منافق، خاص طور سے کوئی بڑا منافق سردار، وہ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتا اور آپ کے کان میں خسر پھسر کرتا، آپ کے کان میں چپکے چپکے باتیں کرتا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تو اللہ کے نبی سے بہت قریب ہیں۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنے نجوا، اپنی سرگوشی، اپنی خسر پھسر کے سے پہلے صدقہ پیش کرو۔
یہاں پر مومنین کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک اصولی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، جنہیں اللہ پر ایمان ہے، انہیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے بڑھ بڑھ کے باتیں نہ کریں، آگے دوڑ دوڑ کے نہ آئیں، ان کے سامنے باادب رہیں، ان کی باتوں کو بڑے غور سے اور محبت کے ساتھ، توجہ اور تندیہ کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں باقاعدہ ایک تربیت کر رہا ہے، اور حجرات کا جو میں نے مفہوم بتایا آپ کے سامنے، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اب تم کو پابندیاں برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی نظام بے تکا انداز سے نہیں چل سکتا ہے، بغیر سسٹم کے نہیں چل سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سسٹم کے اندر خرابیاں کہاں سے آتی ہیں وہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی قائد ہے، آپ کا کوئی امیر ہے، تو اس سے بہت زیادہ قربت دکھانے کی، شو بازی کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی گفتگو کو محبت سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اس پہ پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہم صحابہ کی سیرت میں اس بات کو پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کس طرح سے آپ کی بات کو سنتے تھے اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک بڑے خوبصورت اور ایک بڑے ہی معتبر صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں سے ہیں۔ آپ کا کھیتوں سے اپنا سامان لے کر کے، لکڑی کا گٹھا یا پھلوں کا گٹھا لے کر کے گزر ہو رہا تھا مسجد نبوی کے پیچھے سے، اور اللہ کے رسول مسجد میں جو لوگ جمع تھے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، بات سنو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گزر رہے ہیں، سر پر گٹھر ہے، بوجھ ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ کان میں پڑا، عبداللہ بن رواحہ وہیں بیٹھ گئے۔ یہ سوچنے کی چیز ہے، اور عمل اور فرما برداری کی انتہا دیکھیے۔ اس واقعے میں کتنا بڑا درس ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے حکم پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی کے اسوہ پر چلنے کے لیے دم بھرتے ہیں۔ وہ بندہ یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ مسجد میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اس نے یہ سن لیا کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، تو بوجھ لیے دیے وہ بیٹھ گئے۔ یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ تربیت، اور یہی وہ تربیت تھی جس کے بنیاد پر وہ نظام جو دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں لاکھوں مربع میل کے رقبے پر پھیل گیا، وہ اس تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور یہ سورہ حجرات اسی تربیت کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، اور جس کا یہ مختصر سا بیانیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے کے لیے ہمارے دلوں کو مائل اور راغب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔